السلام علیکم۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے کردار کی حفاظت سکھائی جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو بیہودہ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، طنز و تضحیک اور لوگوں پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، اس کے بارے میں۔ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہم سب اس مہینے میں کر رہے ہیں جس میں ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان خود احتسابی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں غیبت جیسی اتنی بری عادت، بہتان، کردار کشی کی مذمت کی گئی ہے۔ میڈیا رائے عامہ بناتا ہے۔ رمضان میں اصلاحی مواد پیش ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ریٹنگ کی فکر زیادہ ہے۔ ریٹنگ کے بجائے تربیت پر زور ہونا چاہیے۔ رمضان میں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہماری گفتگو سے کسی کی عزت مجروح ہو رہی ہو تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا صرف بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں۔ یہ ہمیں بہت ضرور ہے یہ بات ہمارے لیے سوچنا۔ میڈیا معاشرے کا آئینہ بھی ہے اور معمار بھی۔ خاص کر رمضان میں امید دی جانی چاہیے، اصلاح کی جانی چاہیے، مثبت گفتگو ہونی چاہیے۔ ریٹنگ وقتی ہوتی ہے مگر کردار کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ رمضان ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، پردہ پوشی سکھاتا ہے، نہ کہ بدنام کرنا۔ یہ مہینہ ہمیں جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چینل رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں اخلاقیات کا سبق دے رہے ہیں؟ رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد دین کی بات، اصلاح معاشرہ، صبر و برداشت اور اخوت کا پیغام ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اکثر پروگرامز ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی غیر ضروری، اس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، ذاتی زندگیوں پر تبصرے، طنز، الزامات، نجی زندگی پہ بات، جو کہ باتیں گھر کے اندر رکھنی چاہیے وہ بھی میڈیا پر۔ رمضان ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے، نہ کہ دوسروں کی کمزوریوں کو اچھالنا، دوسروں کے گھروں میں تاک جھانک کرنا۔ قرآن میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوچئے یہ کتنی سخت مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اگر ہمارے الفاظ سے کسی کی عزت خاک میں مل رہی ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا روزہ مکمل ہے۔ مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل رمضان ٹرانسمیشن کے جو ہمارے چینل پہ پروگرامز آ رہے ہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر مارننگ شوز ہو رہے ہیں۔ وہی بیہودہ قسم کے موضوعات ہیں، وہی ایک دوسرے کی غیبت ہے، اور حد تو یہ ہے کہ چینل مالکان ریٹنگ کے چکر میں مولانا حضرات، بہت افسوس کی بات ہے کہ علماء حضرات سے بھی تلخ کلامی کروا لیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے علماء حضرات خاص طور پر رمضان کے مہینے میں پیش کیے جائیں گے تو سوچئے ہم اپنی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں اور وہ ہم سے کیا سیکھ پائیں گے۔ اور یہ سب کہنے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج کل جو جس طرح کی بیہودہ قسم کے کلپس وائرل ہو رہے ہیں، میں بالکل یہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں دیکھتی۔ ایک زمانے میں ضرور دیکھتی تھی میں، میری سحری، افطاری، ساری عبادت، دعا، وہ ساری ٹی وی اسکرین کے سامنے ہی ہوا کرتی تھی، اور وہ بہت معلوماتی اور اچھے پروگرامز بھی ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب میں وہ پروگرام بالکل نہیں دیکھتی۔ کبھی آپ کو لگے کہ جی میں اس پہ بات کر رہی ہوں تو شاید میں دیکھتی ہوں اس لیے، لیکن آج کل تو مجبوری یہ ہے کہ وہ کلپس اس طرح وائرل ہوتے ہیں کہ وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ضرور آ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں وہ جو اتنی فرصت میں ہیں رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ کہ ادھر پروگرام ختم ہوتا ہے اور ادھر وہ کلپس جو ہیں وہ وائرل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ پروگرامز میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ شاید مقصد بھی ان کا یہی ہوتا ہے۔ اب ایک میں کچھ مثالیں دیتی ہوں آپ کو۔ ایک مثلاً ایک چینل کے اوپر، میں نام نہیں لوں گی، بہت بڑے عالم، پڑھے لکھے علماء حضرات بیٹھے تھے اور کسی بات پر اختلاف تھا انہیں،
اور وہ جو کلپ تھا اس میں جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے تھے اور جتنی تلخی سے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، بس صرف دست و گریباں ہونا باقی تھا ان کا، ورنہ گفتگو ان کی جو تھی وہ بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عالم ہیں یا یہ کوئی دینی رہنما ہیں۔ اب اس مہینے میں اگر ہم یہی حضرات ہمیں صبر، برداشت، تحمل، غصے کو کنٹرول کرنا یہ سب سکھائیں گے، تو کیا یہ طریقہ ہے سکھانے کا؟ کہنے سے کیا ہوگا؟ وہ صرف انہوں نے کہہ دیا، ایک بیان دے دیا، اس کے بعد جب عملی نمونہ دیکھا ہم نے تو وہ تو وہی تھا جو ایک عام لے مین کا ہوتا ہے، تو کیا فرق رہ گیا؟ اتنی بدتمیزی سے بات ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ مطلب بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایک چینل پہ ایک انہوں نے کمال کیا کہ ایک بہت اچھے ڈیسنٹ قسم کا کپل جن کی 30 سال پہلے طلاق ہو چکی تھی، وہ انہوں نے دونوں سابقہ میاں بیوی کو بلا کے بٹھایا اور 30 سال پہلے ہونے والی طلاق کے اوپر تحقیقات شروع ہوئیں اب، اور انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ جی آپ نے طلاق کیوں لی تھی اور کیوں دی تھی اور آپ کا وقت کیسے گزرا، اور انہوں نے اپنے زندگی کے خوبصورت لمحات بھی شیئر کیے۔ اچھا، یہ یہیں تک نہیں، یہاں پر یہ بات ہوئی، اگلے دن ایک اور چینل پر ان صاحب کو بلا کے وہ خاتون ان سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ جی یہ تو اچھا نہیں تھا، اس چینل پہ آپ کو بٹھا کے انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے، آپ سے یہ سب پوچھا، اور پھر وہ پوچھتی ہیں کہ جی آپ کی بیوی میں بڑا ظرف تھا اور ان کے شوہر میں بڑا ظرف تھا کہ ان لوگوں نے منع نہیں کیا آپ کو، اور آپ وہ ساری باتیں کر رہے، مطلب کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے۔ اور میرے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہ اس طرح کے ڈیسنٹ قسم کے لوگ آ کیوں جاتے ہیں اس پروگرام میں۔ اچھا، جب دوسرے پروگرام میں وہ یہ سوال کر رہی تھیں کہ جی آپ دونوں کو بٹھایا تو آپ کو کیسا لگا، یہ تو وہ صاحب نے بڑے ہلکے سے بیچارے نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کے بلا رہے ہیں، اسکرین کے سامنے بیٹھ کے آپ اب بات کر رہے ہیں، تو کون ہے وہ جو مائک چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا غصہ کرے گا یا کچھ بھی کرے گا؟ وہ بیچارے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے جواب دیتے رہے۔ ایک خاتون ہیں جو بہت عرصے سے ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں اور گھریلو خواتین ہیں ان کو اپنا گھر بسانے کی اور اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے بہت سارے طریقے بتاتی ہیں، اور وہ بہت وائرل ہوتے ہیں ان کے پروگرامز۔ وہ گھر بسانے کے لیے حد سے گزرنے تک کے مشورے دیتی ہیں کہ اگر آپ کو اپنے شوہر کے لیے وہ ڈیش ڈیش بھی بننا پڑے تو آپ کو بن جانا چاہیے، اس حد تک چلی گئی تھیں وہ، اور وہ ہمیشہ یہی بات کہتی ہیں۔ اب ان کی شادی جب ہوئی تب انہوں نے بہت اس کی دھوم مچائی اور بہت زیور اور ہر چیز کی ویڈیوز بنی اور سارا کچھ کیا۔ ابھی میرا خیال ہے 2-2.5 مہینے ہوئے ہوں گے ان کی شادی کو۔ بڑی میں حیران ہوئی وہ کلپ دیکھ کے کہ وہ ایک چینل پہ بیٹھی تھیں اور بیٹھ کے وہ جو جس طرح کی سسرال کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں اور سب کے بارے میں جس طرح کی گفتگو کر رہی تھیں وہ، اور ان کے ساتھ وہ اینکر بھی شامل تھیں اور بہت ہی جذباتی سین ہوئے تھے، اور حالانکہ لوگوں کو لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، لوگ برا بھی مناتے ہیں، لیکن شاید ہمارے معاشرے میں لوگوں کو تماشا دیکھنے کی اتنی عادت ہو چکی ہے اور اتنی خوشی محسوس کرتے ہیں دوسروں کے گھروں کا تماشا دیکھنے کا کہ وہ بیٹھتے ہیں پھر ٹی وی کے آگے اور پھر وہ اس طرح کے کلپس جو ہیں وہ بنا کے وائرل کرتے ہیں۔ اب وہ خاتون جو ہیں وہ پہلے انہوں نے آ کے پہلے ساری باتیں کی، وہ اینکر نے بھی انہیں کیا، ایک بیچارے شریف آدمی کو بھی بیچ میں انہوں نے رگڑ دیا، لیکن اگلے کچھ دنوں میں، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ کسی اور چینل کے اوپر بیٹھی ہوئی ان اینکر کے خلاف بات کر رہی تھیں، پھر کسی اور جگہ پر بیٹھی ہوئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے اس کے بارے میں بات کر رہی تھیں، پھر ان کے سسرال کی، مطلب پورا گھر ان کا جو تھا وہ چینلز پہ آ کے اپنے گھر کے مسئلے بتا رہا تھا۔ یہ ہم رمضان میں اپنی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں کہ گھر کی بات ہم تو اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو سکھا کے تھک رہے ہیں کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، باہر نہیں نکلنی چاہیے، بات بڑھ جاتی ہے، خراب نہ بھی ہونے والی ہو تو خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک ہاں کلپ دیکھا میں نے ایک کوئی بزرگ ہیں جنہوں نے شادی کر لی ہے،
اللہ جانے شادی کے اوپر اتنا تماشا کیوں بن جاتا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رکھنے کے اوپر تو ہم بہت ایزی رہتے ہیں۔ وہ بزرگ صاحب نے جو بھی شادی کر لی ہے انہوں نے کسی جوان لڑکی سے، تو وہ ایک کلپ دیکھا، وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اینکر خاتون بیٹھی ہیں اور وہ تصویریں ان کی آ رہی ہیں ان بزرگ صاحب کی اپنی بیگم کے ساتھ، اور وہ باقاعدہ کامنٹری کر رہے ہیں اور اتنے برے برے الفاظ میں ان صاحب کو، کبھی حکیم، کبھی کچھ۔ بھائی کسی ہر ایک آدمی کی اپنی زندگی ہے، کسی کی زندگی میں، کسی کے گھر میں آپ کو کیا ضرورت ہے جھانک تانک کرنے کی؟ وہ صحیح ہے کہ یہ لوگ خود بھی بہت آگے آتے ہیں، کیا ضرورت تھی ان کو کہ یہ اتنا ویڈیو بنواتے اور اتنا تماشا کرتے؟ بہت ساری ایسے بھی کلپس بنے ہیں پارک میں، یہ بڑے میاں جو ہیں وہ اپنی بیگم کے ساتھ مختلف پوز بنائے ہوئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اگنور کر دیں گے ان کو تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ہم اس کو اتنا زیادہ ہم وائرل کرتے ہیں کہ وہ اور زیادہ لوگ جو ہے نا اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کیمرے کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کی شادی کا مسئلہ ہو گیا۔ ایک چینل کے اوپر ایک خواجہ سرا کو بلا کے جس طرح کی بے عزتی کی ہے، اس کی ایک تماشا بنایا ہے، اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ رونا دھونا اور اس کے پاؤں پڑنا اور وہ سارا کچھ اس کا کیا مقصد تھا۔ لیکن صرف اور صرف آپ نے ریٹنگ کے لیے، وائرل ہونے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا۔ اس خواجہ سرا کا خود یہ بیان ہے، اس کا خود یہ کہنا تھا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے بلانے کے بعد مجھے اتنا ذلیل کیا انہوں نے، اور مجھے تو پتہ نہیں چلا کیوں وہ اتنا رو رہی تھیں، کیوں اتنی معافیاں مانگ رہی تھیں، کیا کر رہی تھیں، لیکن وہ انہوں نے صرف ایک تماشا بنانا تھا۔ ایک چینل پر ایک خاتون اینکر جو ہیں وہ ایک مولانا صاحب، سو کالڈ مولانا صاحب ہیں، وہ ان کو بٹھا کے جس طرح کی ان سے بدتمیزی کے لہجے میں وہ بات کرتی ہیں، اور مولانا صاحب بہت خوش باش بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس طرح کے لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا اتنی فرصت ہے، کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس مہینے کے تقدس کو بغیر سمجھے مولانا جس کے نام کے ساتھ مولانا لگا دیا اس کی عزت کرو یار، ایسے ایسے بیہودہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اینکر جو ہیں وہ ہنس ہنس کے گر رہی ہوتی ہیں۔ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس مہینے میں کیا پروگرام بنا رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سارے کلپس میری نظروں سے گزرے، لیکن ایک جو میں آپ کو اب بتانے والی ہوں، اس کلپ نے مجھے جو ہے نا وہ بالکل آؤٹ کر دیا، اور میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اب بات کرنی پڑے گی اس پہ، کم از کم اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو ہی جائے گا۔ وہ کوئی اداکارہ تھی اور اینکر اور وہ دونوں مل کے بڑے ہنسی مذاق بات چیت چل رہی تھی، اور اس میں وہ یہ فرما رہی تھی اداکارہ کہ جی میں شادی کی رات گھر سے بھاگ گئی تھی، اور اتنی ہنسی خوشی، وہ ایسے جیسے کوئی لطیفہ سنا رہا ہوتا ہے، کوئی مزاحیہ بات ہوتی ہے، ایسے سنا رہی تھی وہ، اور ہنس ہنس کے وہ بے حال تھی، اور اینکر بھی ان کے ساتھ۔ اچھا تو پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں منع کیا تھا اپنے پیرنٹس کو؟ اس نے کہا میں نے تو منع کیا تھا، لیکن وہ خوش ہو رہے تھے تو میں نے کہا خوش ہونے دو، ہم نے بہت ساری شاپنگ بھی کر لی تھی اور کارڈز بھی چھپ گئے تھے، اور بس شادی کی رات جو تھی میں پھر بھاگ گئی تھی۔ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، مجھے کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی تھی، لیکن ہاں میں نے کہا کہ بس مجھے نہیں کرنی شادی تو بس نہیں کرنی۔ یار تم میں مطلب اپنے ماں باپ کی بے عزتی کروا کے کتنے عرصے کے بعد تم یہ بات دوبارہ دہرا رہی ہو۔ کبھی سوچو اس بارے میں کہ تم یہ جو اتنے فخریہ بتا رہی ہو وہ وقت کیسے گزارا ہوگا ماں باپ نے۔ اور میں تو شاباش دیتی ہوں ایسے ماں باپ کو بھی کہ ایسی اولاد کو پتہ نہیں کیسے تربیت دی ہے یا کیسے انہوں نے کیا ہے۔ یہ دونوں اتنے بار بار اس بات کا ذکر کر کر کے ہنس رہی تھیں، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہم کیا سبق دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو۔ یہ انجوائے کرنے والی بات ہے، یہ مزے لینے والی بات ہے کہ ہم یہ بات مطلب یہ تو اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ کسی جس کو نہیں پتہ اس کو پتہ نہ چل جائے۔ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں اور اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں جیسے کوئی بہت آپ نے ماں باپ کے لیے بڑے فخر کا کام کر دیا ہے۔ یہ اتنی مطلب میرے حساب سے اتنی غلط اور تکلیف دہ باتیں ہیں
جن کو رمضان میں ہم ہمیشہ یہی سنتے بھی رہے، ہم نے دیکھا بھی یہی کہ شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے شیطان کے چیلے ہیں جو کسی صورت بند نہیں ہو رہے، چاہے رمضان آ جائے، چاہے تاخیراتیں آ جائیں، چاہے کچھ بھی آ جائے. نہ ہمیں کسی پہ اعتراض کرنے کی وہ نہیں ہے، اس لیے میں اس بات پہ کبھی وہ نہیں کرتی کہ لوگ ایک دوسرے پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، یا بال باہر نکلے ہوئے تھے، یا فیشن اتنا تھا. لیکن حد سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس سب کو کہیں نہ کہیں تو ہمیں روکنا ہوگا. ہم اپنی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے رمضان اور عام مہینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں سوائے شادیاں کرانے کے باقی تو اب کوئی بھی چیز نہیں رہ گئی ہے کہ جو انہوں نے مارننگ شو سے نہ لی ہو یا اس کو اسی طرح سے نہ دکھایا ہو. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ہم سب بیٹھ کے دیکھتے بھی ہیں. ظاہر ہے دیکھتے ہیں تبھی تو ریٹنگ بھی آتی ہے. حالانکہ ریٹنگ پیمپرا کہاں ہے اس وقت، مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈرامے میں کوئی ایک سین آ جاتا ہے تو ایسی تباہی آ جاتی ہے اور اتنے شور مچ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ جی پیمپرا کہاں ہے اور اس طرح کا ہے. اور یہاں یہ عالم ہے کہ کچھ اداکارائیں ایک دوسرے کے اوپر اگر تنقید کر رہی ہوتی ہیں، مثلاً کسی نے کہا کہ جی یہ مارننگ شوز جو ہیں وہ بہت ہی غلط دکھا رہے ہیں اور اچھی تربیت نہیں کر رہے، یا غلط پروگرام دکھا رہے ہیں، تو وہ اینکر صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی انگور کھٹے ہیں، ان کو موقع نہیں ملا اس لیے یہ بات کریں. یعنی ہم سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے یا کوئی غلط کام ہو گیا. تو یہ تھیں وہ وجوہات جس کی بنا پہ میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنے آئی تھی. اور آپ بھی بتائیے کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنے چاہیے. مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے چینلز جو ہیں وہ رمضان کے تقدس کو اسی طرح رکھے ہوئے ہیں. کیا ہمارے علماء حضرات کو جس طرح کے کام کرنے چاہیے کیا یہ اسی طرح کے اپنے عمل دکھا رہے ہیں ہمیں. ہم اپنی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیا سکھانا چاہیے ہمیں. بہت شکریہ.